السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 19 فروری 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے کے لیے 16 اسکیموں کی منظوری دے دی ہے۔ 10 سرکاری ادارے مختلف شعبوں میں غیر ملکی افراد کے غیر قانونی کاروبار کے خاتمے اور سعودیوں کو کاروبار کے مواقع فراہم کرنے کی مہم انجام دیں گے۔ وزارت تجارت اور سرمایہ کاری، وزارت داخلہ، وزارت محنت و بہبود، بلدیاتی دیہی امور کی وزارتیں، پبلک انویسٹمنٹ اتھارٹی، چھوٹے اور درمیانے درجے کے سائز کے اداروں کا نگران محکمہ، سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی، محکمہ زکوٰۃ اور سماجی فروغ بینک اور اس کے علاوہ تکنیکی پیشہ ورانہ تربیت کا اعلیٰ ادارہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے میں مؤثر کردار ادا کریں گے، یعنی مل کر یہ مہم چلائیں گے۔ اس سلسلے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ 10 اسکیموں کا بنیادی مقصد ہر شعبے میں سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار سے ملکی معیشت کو پیدا ہونے والے مسائل کا حل کرنا ہے۔ ترسیل زر کے امور کو مزید انہوں نے بتایا کہ نجی اداروں میں شرح نمو کو بہتر بنانا، سعودیوں کے لیے پرکشش ملازمتیں پیدا کرنا، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا اس کا ایک اہم ہدف ہوگا، اور پرائیویٹ اداروں میں جو غیر ملکی سعودیوں کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں ان سے ملک کو نجات دلانے کے طور طریقے ایجاد کرنا بھی ہے۔ ایوان شاہی نے وزارت تجارت اور سرمایہ کاری کو ہدایت جاری کر دی ہیں کہ وہ غیر ملکیوں کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف بھرپور مہم چلائیں اور 90 دن کے اندر اندر مؤثر اس پر تجاویز دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی رعایت قابل قبول نہیں ہے۔ ایوان شاہی نے یہ ہدایت بھی کی ہے کہ ہر ادارہ مہم کے دیگر اداروں کے ساتھ تعاون اور زبردست قسم کا رابطہ رکھے گا تاکہ کسی بھی قسم کے شخص جو کہ غیر قانونی طور پر یا مقیم ہیں یا غیر قانونی طور پر کاروبار کر رہے ہیں ان کو کوئی رعایت نہ مل سکے، اور جو لوگ غیر ملکی افراد سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں ان کی سرگرمیوں کو اور ان کی جو ذرائع آمدنی ہیں اس پر زبردست قسم سے طریقے سے نظر رکھی جائے۔ ریٹیل کے کاروبار کے لیے وزارت بلدیات اور دیہی امور سے کہا گیا ہے کہ وہ سامان فروخت کرنے والے مراکز کو جدید خطوط پر استوار کریں اور اس سلسلے میں جتنی بھی ان آنے اور جانے کی ترسیلات ہیں اس پر نظر رکھی جائے۔ اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں بہت سارے افراد جو کہ منی لانڈرنگ یا دیگر غیر قانونی طریقے سے مملکت سے جو اپنے جو آمدنی بھیجتے ہیں ان تمام افراد کو سخت طریقے سے گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے پاسپورٹوں کی فیسوں میں کمی کا اعلان جاری کر دیا گیا ہے۔ نئی فیسوں کا اطلاق یعنی ان کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ 19 فروری یعنی کہ آج سے شروع کیا جائے گا۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے غیر ملکی جو بھی افراد یہاں مقیم ہیں ان کے لیے ایک اہم خوشخبری سنائی گئی ہے، جس میں پاسپورٹ سیکشن کی جانب سے پاسپورٹ کی فیسوں میں نمایاں کمی کر دی گئی ہے۔ 5 سال کا نارمل پاسپورٹ کی فیس 135 ریال سے کم کر کے 98 ریال 98 ریال کر دی گئی ہے، جبکہ ارجنٹ پاسپورٹ کی فیس 240 ریال سے کم کر کے 175 ریال کر دی گئی ہے، جبکہ اسی لحاظ سے 10 سال کا جو پاسپورٹ کی نارمل فیس 175 ریال اور ارجنٹ کی 292 ریال وصول کی جائے گی۔ سفارت خانہ پاکستان کی جانب سے پاسپورٹ کی فیسوں میں کمی کے اعلان پر پاکستانی شہری جو کہ مملکت میں رہتے ہیں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور حکومت پاکستان سے شکریہ ادا کیا ہے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب میں غیر ملکی جو افراد ہیں وہ اگر کسی بھی قسم کا مملکت میں آنا چاہتے ہیں اور ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک اہم ترین خبر ابھی جوازات نے شیئر کی ہے، جس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ جوازات نے اہم اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ مملکت میں کسی بھی ویزے پر آنا چاہتے ہیں، اس میں عمرہ، حج، وزٹ ویزا یا پرماننٹ ویزا ہے یا ملٹیپل انٹری ویزا ہے،
اس سلسلے میں ان کے لیے میڈیکل انشورنس ضروری قرار دے دی گئی ہے۔ حکام بالا نے نئے فیصلے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ حج اور علاج کی غرض سے آنے کے علاوہ سفارتی پاسپورٹ کے حامل افراد اس سے مستثنی ہوں گے۔ باخبر ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد 90 دن کے بعد کیا جائے گا۔ حکومت نے وزارت حج عمرہ اور وزارت صحت کو بھی فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ مملکت میں کسی ویزے پر آتے ہیں اور مملکت آنے والے کو پہلے میڈیکل انشورنس کرانا ہوگا تاکہ مملکت میں قیام کے دوران بیمار ہونے کی صورت میں اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو اب اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پر بلائیں گے ان کے لیے اپنی فیملی کی انشورنس کرانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ شہزادہ ولی عہد محمد بن سلمان اپنے کامیاب دورہ پاکستان کے بعد پاکستانیوں کی ڈھیروں محبتیں اور خلوص سمیٹ کر مملکت کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر انہیں اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا ہے۔ اس موقع پر اعلیٰ سیاسی قیادت کے علاوہ تینوں افواج کے سربراہان اور اعلیٰ شخصیات بھی موجود تھیں۔ صدر پاکستان نے خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو بھی دورہ پاکستان کی دعوت دے دی ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان نے اپنا ایگریمنٹ کیا ہے جس کے مطابق سعودی عرب میں پاکستان انٹرنیشنل سکولز کی مختلف برانچیں کھولی جائیں گی اور سرجیکل میڈیکل اکوپمنٹ تیار کرنے والی فیکٹری بھی قائم کی جائے گی۔ اس طرح باہمی تعاون سے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے جس میں بہت سارے پاکستانی افراد بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی بجلی کمپنی نے کہا ہے کہ مقررہ وقت پر بل ادا کرنے والے صارفین کو 1 ماہ مفت بجلی اور دیگر رعایت دینے کی خبر درست نہیں ہے۔ وسائل کے اطلاعات کے مطابق اس حوالے سے غلط خبر شائع ہو رہی ہے اور اطلاعات کے محکمے نے کہا ہے کہ کمپنی کے حوالے سے خبریں مستند ذرائع سے حاصل کیا کریں۔ بجلی کمپنی نے وضاحتی اعلامیہ جاری کر کے کہا ہے کہ ہمارے ماہرین نئے منصوبے یا رعایتی پیکیجز کے حوالے سے ہر پہلو پر غور کر رہے ہیں، جبکہ کسی فائنل رزلٹ پر پہنچنے تک کمپنی انتظامیہ اس کا باقاعدہ اعلان کرے گی۔ سعودی الیکٹرک کمپنی اپنے صارفین کو یعنی کسٹمرز کو بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے مسلسل کوشاں ہے اور کسٹمرز ہر قسم کی سہولت دینے کے لیے ماہرین کوشش میں لگے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام خبر جو کہ ابھی یہ شیئر ہوئی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ 1 ماہ کی بجلی تقریباً 36 ماہ یعنی کہ 3 سال تک اگر کوئی مسلسل بل ادا کرے گا اس کو سہولت دی جائے گی، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ دوستو، ولی عہد اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے خیبر پختونخوا یعنی KPK پاکستان کا جو پروونس ہے ان کے وہاں پر فرمان علی خان شہید کے نام سے کلینک تعمیر کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ اسلام آباد کے دورے کے موقع پر ولی عہد نے کلینک تعمیر کرنے کا حکم جاری کر کے فرمان علی خان شہید کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ فرمان علی خان نے جب 2009 میں بہت شدید قسم کا سیلاب آیا تھا جس میں بہت سارے سعودی افراد اس سیلاب میں پھنس چکے تھے، اس نے اپنی جان پر کھیل کر ان کو بچایا تھا اور اسی دوران اس نے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس کے نام سے ایک ہاسپٹل خیبر پختونخوا میں قائم کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جس پر سعودی حکام کے ہم تمام پاکستانی افراد شکر گزار ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ منگل کے روز یعنی آج مملکت میں سرد ترین دن ہوگا۔ اس ہفتے کے دوران سعودی عرب کے شمالی علاقوں سمیت اور مغربی علاقوں میں سردی کی لہر میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج اتوار کو جازان، عسیر بہا، نجران اور ریاض کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں موسم ابرآلود رہے گا۔ درمیانے درجے کی بارش کی بھی امید ہے۔ ریاض کے مشرقی علاقوں کے علاوہ نجران اور مملکت کے شمالی علاقوں میں گرد و غبار کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب کے علاوہ اتوار کی صبح مملکت کے شمالی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ اس سلسلے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ ریاض اور الاسا کے علاقوں میں رہنے والے خاص طور پر افراد گرد و غبار سے بچنے کی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ گرد و غبار کا جو طوفان ہے وہ لازمی ان علاقوں سے ٹکرائے گا اور اس سلسلے میں
کافی زیادہ مٹی کی جو اڑنے کی امید پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک آپ لازمی کریں گے، اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ باخبر رہنے کے لیے میرے چینل سرات مستقیم کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔